الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حالات اور شخصیت کا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالی کے چنے ہوئے۔ مشہور سیرت نگار حفظ الرحمن سیوہاروی اپنی کتاب قصص القرآن میں رقم تراز ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی کو قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالی نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی لکھتے ہیں شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ پس اب تو اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا، یہ اللہ نے طے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں،
لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر ان دونوں کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شمار پند و نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور خلعت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک ہے، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔